أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 52 اور 53 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح: قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریش مکہ کو کہہ دیجیے، ارأیتم ان کان من عند اللہ، کبھی تم نے سوچا کہ یہ قرآن جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اگر اللہ کی طرف سے ہوا، ثم کفرتم بہ، پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہے. یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دیا ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کی طرف سے حق ہوا تو جس چیز کی دعوت دے رہا ہے تو اس دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت میں ڈٹ گئے ہو. اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے اندر بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتی یتبین لهم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی حق ہے. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر شاہد ہے، وہ انسانوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلانے کا کیا کیا انداز اختیار کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو جو ہے اس کا انکار کرنے سے کیا انداز اختیار کر رہے ہیں. لیکن انہیں جاننا چاہیے اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. اللہ انہیں رات کی تاریکی میں بھی آبزرو کر رہا ہوتا ہے، دن کے اجالے میں بھی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ دین اسلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد اسی مکہ کے اندر آپ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور قریش مکہ جو ہے آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے، الٹا معافی کی درخواست کر رہے ہیں. اور پھر 40 سالوں میں دین اسلام عرب کے ایک بہت بڑے خطے پر ایک غالب دین کی حیثیت سے جو ہے ابھرا اور باطل نظام دبتے چلے گئے. اللہ بات ہے کہ یہ دین، یہ قرآن کی دعوت، یہ قرآن کا نظام غالب آ کر رہے گا، اور تم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکے ہوئے دیکھو گے کہ تم بھی اس دعوت کے سامنے جھک جاؤ گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، یہ اپنے رب کی ملاقات میں شک سے پڑے ہوئے ہیں، کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ سے ملاقات ہوتی بھی ہے کہ نہیں، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، ہمارا حساب و کتاب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ بات ہے کہ یہ بے شک میں پڑے رہیں، لیکن یوم حساب کا آنا یقین ہے. انہیں دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے ان کی زندگی کا حساب لیا جائے گا. الا انہ بکل شیء محیط، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. یہ اللہ کی زمین پر موجود ہے، اللہ کی زمین سے یہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور اسی زمین کے اندر انہوں نے مرنا ہے، اور اسی زمین سے انہیں زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ ان کی زندگی کے ہر لمحے کا حساب لے گا. اللہ سے دعا کریں ہمیں جو ہے اپنی ملاقات پر سچا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.